مدید۔ اس کورس میں آپ فارسی زبان و ادب کی تاریخ، اس کے مختلف لہجوں اور عصر حاضر میں اس کے اثرات کا مطالعہ کریں گے۔ اس کے علاوہ اردو اور فارسی زبان کے باہمی روابط سے بھی آشنائی حاصل ہوگی۔ کیونکہ فارسی زبان برِ صغیر پاک و ہند میں تقریباً 1000 سال تک رائج رہی ہے، اور عہد میں اس کو سرکاری، علمی، ادبی اور تہذیبی زبان کی حیثیت حاصل رہی۔ تو یہاں فارسی شاعری اور فارسی نثر کا بیش بہا خزانہ موجود ہے جو صدیوں سے یہاں پر ہے۔ فارسی شاعری کے اہم نام جن میں مسعود سعد سلمان لاہوری، امیر خسرو، حسن دہلوی، ظفر خان احسن، مرزا غالب اور علامہ اقبال جیسے معروف اور نامور شعراء برِ صغیر میں اپنے اپنے زمانے میں داد سخن دیتے رہے۔ ہم اس کورس کے ذریعے آپ کو فارسی زبان کے قواعد سے متعارف کروائیں گے، اور کچھ نثری اور شعری ادب پارے بھی شامل نصاب ہیں جن کی تفہیم آپ کو کروائی جائے گی۔ فارسی متون کے ساتھ ساتھ آپ کو ان کے مشکل الفاظ کے معانی اور محاورات ترجمہ بھی بتایا جائے گا تاکہ فارسی متن کو بہتر طور پر سمجھا جا سکے۔ اور ہماری آج کی اس ورکشاپ کا بنیادی موضوع فارسی زبان و ادب کی تاریخ ہے۔ فارسی کا شمار دنیا کی قدیم ترین زبانوں میں کیا جاتا ہے، جو منفرد تہذیبی سرمایہ کی حامل ہے۔ اسے دنیا اسلام کی دوسری بڑی زبان ہونے کا درجہ بھی حاصل ہے۔ تقریباً 1000 سال تک یہ زبان برِ صغیر پاک و ہند میں رائج رہی۔ عصر حاضر میں یہ نہ صرف ایران کی سرکاری زبان ہے بلکہ افغانستان، تاجکستان اور سینٹرل ایشین کنٹریز میں بھی یہ قومی اور دفتری زبان کے طور پر بولی اور سمجھی جانے والی زبان ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ فارسی کن مختلف ناموں سے رائج رہی ہے۔ فارسی زبان اصل میں فارسی عربی زبان کا لفظ ہے، اور عربی میں اسے پارسی کہتے تھے، اور انگریزی زبان میں اس کو پرشین یا پرشین کہا جاتا ہے۔ افغانستان میں یہ زبان اس زبان کو دری کہا جاتا ہے، اور اس کو ایک سرکاری زبان کا درجہ حاصل ہے۔ تاجکستان میں بولی جانے والی فارسی زبان کو تاجک کہا جاتا ہے، یعنی ہے تو وہ بھی فارسی ہی، لیکن اس کو تاجک کہا جاتا ہے۔ اور مقامی جو لوگ ہیں تاجکستان کے رہنے والے، جو تاجک لوگ ہیں، ان کی یہ زبان ہے، اور وسط ایشیائی ممالک میں سب سے زیادہ بولی جانے والی یہ زبان ہے۔ اچھا، ایک بات میں آپ لوگوں کو واضح کر دوں کہ آپ لوگوں کو جو بھی کوسچنس کرنے ہوں گے آپ لوگ لکھتے جائیے گا، اور آخر میں، لیکچر کے آخر میں ان سوالات کے جوابات آپ کو دے دیے جائیں گے۔ ٹھیک، جی، فارسی زبان کی تاریخ کا جائزہ اگر لیا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو انڈو یورپین نیشنز تھیں، جو ہندو اروپائی اقوام جنہیں کہا جاتا ہے، انہوں نے جب مختلف علاقوں کا رخ کیا، افغانستان اور سندھ کی طرف بھی انہوں نے مہاجرت کی، تو اس قوم کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔
جو یعنی انہوں نے 3 مختلف علاقوں کا رخ کیا. ایک ایران کے شمال مشرقی حصے میں آباد ہو گئے کچھ قبائل جنوبی ایران میں آباد ہو گئے اور کچھ قبائل شمال مغربی ایران میں آباد ہو گئے. جو گروہ شمال مشرقی ایران میں آباد ہوا اس کو ہم کہتے ہیں کہ کیانی قبائل کہا جاتا ہے انہیں، جو دریائے جیہون اور خوارزم کے علاقوں میں سکونت جنہوں نے اختیار کی. اس کے بعد یہ ہے کہ جو اوستائی زبان ہے، جو ایران کی جو 3 معروف زبانیں ہم جن کا جائزہ لیں گے اس میں، تو جو اس علاقے سے شمال مشرقی ایران کے جو شمال مشرقی علاقہ ہے اس میں جو اقوام آباد ہوئی تھی، جو گروہ آباد ہوئے تھے ان کی زبان کو اوستائی زبان کہا گیا. جنوبی ایران میں آ کر بسنے والے قبائل کو ہخامنشی قبائل کہا جاتا ہے، اور ان کی جو زبان ہے وہ فارسی باستان ہے. اور جنوبی ایران میں جو علاقے ہیں وہ سیستان، خلیج فارس اور بحیرہ عمان کے ساحلی علاقے شامل ہیں. اسی طرح شمال مغربی ایران میں جو کوہ البرز کا علاقہ ہے وہاں پر ماد قبیلہ آباد ہوا. تو ان مذکورہ 3 جو ہم نے بتائے ہیں علاقے، ان میں بسنے والے ایرانیوں نے ایک ہی زبان کو 3 مختلف لہجوں میں اور 3 مختلف زبانوں میں تقسیم کر دیا. تو جن کو ہم کہتے ہیں اوستائی، ایک ہے مادی زبان اور ایک ہے فارسی باستان. تو فارسی باستان سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. کیونکہ زبان کسی بھی زبان علاقے کی جو زبان ہے نہ صرف وہ وسیلہ ابلاغ ہے بلکہ تہذیب اور معاشرت کی بھی عکاس ہوتی ہے. تو اوستائی، مادی اور فارسی باستان کے لہجوں نے قدیم ایرانی تہذیب کی بنیاد رکھی. اب ہم فرداً ان زبانوں کا مختصر سا جائزہ لیتے ہیں. جیسے فارسی باستان کی بات ہو رہی ہے تو فارسی باستان یہ ہخامنشی عہد کی زبان تھی اور یہ خط میخی میں لکھی جاتی تھی. یعنی خط میخی میں لکھی جاتی تھی. یہ پہاڑوں پر یا پتھروں پر یا چٹانوں پر کندہ کی جاتی تھی، میخ کی صورت میں ہوتی تھی، کھودی جاتی تھی. یہ برتنوں پر بھی کندہ کیے جاتے تھے. تو تاریخ میں جن علاقوں سے اس زبان کے قدموں کا سراغ ملا ہے ان میں ہے ایران کے تخت جمشید ہے، نقش رستم، ماد سے کوہ بیستون، حمد، الوند، ارمنستان اور مصر سے سوئز کا علاقہ ہے. اب ان کتبوں میں جو تحریریں کندہ ہیں ان میں بادشاہوں کے فرامین درج ہیں، ان کے حکم نامے درج ہیں، ان کی فتح اور ان کی شکست کی جو داستانیں ہیں وہ رقم کی گئی ہیں. اور خط میخی جو ہے یہ سنہ عیسوی سے پہلے ہی تقریباً ختم ہو چکا تھا اور اس کو پڑھنا خاصا مشکل کام تھا. جدید مستشرقین نے اس پر بہت ہی ریسرچ کی اور اس کے بعد اس کو تقریباً 1802 ہجری میں 2 عیسوی میں ان کتبوں کو پڑھا گیا ان کو. اور لیکن یہ اتنی خستہ ان کی حالت ہے کہ اس پر مزید تحقیق ناممکن ہے. پھر اوستائی زبان شمال مغربی علاقہ ہے جو ایران کا، اس میں جو زبان رائج تھی وہ اوستائی زبان تھی. اچھا، اب اوستا دراصل ایک زرتشت قوم جو ہے اس کی مذہبی کتاب کا نام بھی ہے اوستا، اور ان کی جو مقدس کتاب ہے اس کی نسبت سے اس زبان کو اوستائی زبان کہا جاتا ہے. اور یہ کتاب بھی اوستا کی واحد یادگار ہے. یعنی اس کے علاوہ ہمیں اور کوئی کیا کہنا چاہیے کہ اس سے کوئی بھی اور چیز ہمیں نہیں ملتی اوستائی زبان کے علاوہ.
پھر یہ کتاب جو تھی اوستا، یہ 5 حصوں پہ مشتمل تھی، جس میں یسنا، وسپرد، وندیداس، یشت اور خرد اوستا ان کے نام تھے۔ پھر آ جاتی ہے پہلوی زبان۔ پہلوی زبان سب سے آخری جو لہجہ ہے وہ تصور کیا جاتا ہے، اور یہ پہلوی زبان موجودہ فارسی کے بہت ہی قریب ترین ہے۔ ایران کا ایک علاقہ تھا پارت، جس میں پارتی قوم رہتی تھی، اور پہلوی اسی قوم سے منسوب ہے پہلوی زبان۔ اس زبان کو فارسی میانہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس نے ہخامنشیوں کے آخری زمانے میں یہ ظاہر ہوئی، اور ایرانی خطے میں اسلام کے آغاز کے ساتھ تقریباً 650 قبل مسیح سے 651 عیسوی تک کے زمانے میں بولی جانے والی یہ زبان ہے، اور پہلوی خط ایک عرصے تک رائج رہا، مگر جب اسلام کی آمد کے بعد یہ خط متروک ہو گیا اور اس کی جگہ عربی زبان نے لے لی۔ پہلوی زبان کی جو تحریریں ہمارے پاس موجود ہیں، پہلوی تحریروں میں شامل کچھ ایسے الفاظ ہیں جو آرامی زبان میں ہیں اور آرامی میں لکھے جاتے ہیں، لیکن ان کا تلفظ آرامی نہیں ہوتا، اور ان کو پڑھتے ہوئے ان کے ہم معنی پہلوی الفاظ بولے جاتے ہیں، یعنی لکھے اور طرح سے جاتے ہیں اور پڑھے اور طرح سے جاتے ہیں۔ انہیں حزوارش کہا جاتا ہے۔ حزوارش کوئی الگ زبان نہیں ہے، بلکہ حزوارش کچھ ایسی سمبلز ہیں، کچھ ایسی علامات ہیں جو خاص مفہوم رکھتی ہیں، جو خاص معنی رکھتی ہیں، اور ان الفاظ کی پہلوی زبان میں داخل ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آرامی جو دبیر تھے ان کی وجہ سے، جو سلاطین کی عدم دلچسپی کی وجہ سے اپنی زبان کے الفاظ کو شعوری طور پر پہلوی میں شامل کرنے لگے۔ یہ تو تھے فارسی زبان کی مختلف شکلیں، مختلف لہجے جو اب موجودہ فارسی سے پہلے رائج رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں برصغیر میں فارسی زبان کی کیا شکل رہی ہے۔ برصغیر میں عربوں نے جب فتح حاصل کر لی، تو ایران کو جب فتح کر لیا عربوں نے، تو عربی زبان کا رواج بہت زیادہ ہو گیا، کیونکہ حکمرانوں کی زبان تھی، اس لیے وہ ہر خاص و عام کی زبان تھی، ریاست کی زبان تھی۔ وہاں پہ سرکاری جو بھی مراسلے ہوتے تھے وہ عربی ہی اس کا ذریعہ تھی۔ تو سرکاری حلقوں میں تقریباً 1.5 صدی تک عربی زبان غالب رہی، رائج رہی، اور چونکہ مرکزی طاقت کمزور ہو گئی تھی، تو چونکہ وہاں پر پہلوی زبان رائج تھی، تو پہلوی کی اندر عربی کے بہت سارے الفاظ قصدن بھی آمدن اور قصدن شامل کر دیے گئے، اور یہی وجہ ہے کہ پہلوی کی جو شکل، جب پہلوی زبان کے اندر عربی کے الفاظ شامل ہو گئے، تو وہ اپنی اصل شکل سے مطلب تبدیل ہو گئی، اس کی اصل شکل تبدیل ہو گئی، اور فارسی، اور وہی فارسی جس میں عربی شامل ہو چکی تھی، جب وہ برصغیر میں داخل ہوئی تو اردو زبان کی ایک شکل ہمارے سامنے آنے لگی۔ اردو فارسی زبان بولنے والوں کی جو بنیاد پر ہی ایک بڑی زبان کے طور پر سامنے آتی ہے ہمارے۔ برصغیر پاک و ہند میں مغل سلطنت کو یہ کہنا چاہیے کہ ان کے سر یہ صحرا ہے کہ فارسی زبان کو باقاعدہ دفتری معاملات میں انہوں نے استعمال کرنا شروع کیا۔ اسی عہد میں فارسی سے سنسکرت میں تراجم کیے گئے، اور بہت سی فارسی کتابوں کو سنسکرت میں ترجمہ کیا گیا اور سنسکرت سے فارسی میں ترجمہ کیا گیا۔ فارسی، چونکہ اردو زبان کا رسم الخط فارسی
سے بہت قریب ترین ہے، بلکہ وہی ہے. فارسی میں صرف چند ثقیل حروف نہیں استعمال ہوتے. مثلاً ٹے فارسی میں ہم نہیں بولتے، مثلاً ڈال استعمال نہیں کیا جاتا. ہمارا قومی ترانہ بھی فارسی ہی میں ہے سوائے ایک کا لفظ کے علاوہ. تو انگریزوں نے فارسی زبان کو، جو مغلیہ عہد میں جو یہاں پر رائج تھی اور بہت ہی اثر و رسوخ حاصل کر چکی تھی جو زبان، اسے ختم کرنے کے لیے انہوں نے ایک طریقہ کار اختیار کیا، اور وہ طریقہ کار یہ تھا کہ اردو اور انگریزی کو اس فارسی کے مقابلے میں زیادہ اہمیت دینی شروع کر دی، زیادہ فروغ دینا شروع کر دیا، اور جس کی وجہ سے فارسی ایک کا جو ہلکا اثر تھا، جو دائرہ کار تھا، وہ بہت ہی محدود ہو گیا، اور رفتہ رفتہ فارسی کی جگہ اردو نے لے لی. فارسی ادب کی تاریخ کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں، یہ تو تھی زبان کی بات کہ فارسی زبان نے کیا شکلیں اختیار کی تھیں. پہلے اس کی ابتدائی شکلیں کیا تھیں، یعنی پہلے جو ایران میں جو بسنے والی اقوام تھیں، ان کی جو زبان تھی وہ پہلے ایک مادی زبان ہے، باستان ہے، آوستہ ہے، پہلوی ہے، اور پھر اس کے بعد بر صغیر میں فارسی کس طرح سے ظہور پذیر ہوئی اور اس کا اختتام ہوا. اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ فارسی ادب کی تاریخ کیا ہے، فارسی ادب نے کیا کیا ارتقا کی، کیا کیا منازل طے کی ہیں. یعنی آپ اگر ادب کو سمجھتے ہیں تو اس کی فارسی ادب کی تاریخ کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اس جگہ کے جس جگہ کی بھی آپ ادب کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ وہاں کے جو سیاسی ادوار ہیں ان کے بارے میں بھی ہمیں پتہ ہو. تو ہمارے پاس جو سب سے بڑا ماخذ ہے ایران میں فارسی ادب فارسی کے جو ادوار جو ہیں، جو ان کے سیاسی ادوار ہیں، ان کو جاننے کے لیے ایک بڑا اہم ذریعہ ہے شاہنامہ فردوسی. ایرانی تاریخ کو ہم کچھ ادوار میں تقسیم کرتے ہیں. مثلا اسلام کے بعد مثلا سب سے پہلا دور ہے سامانی دور، اس کے بعد ہے طاہری دور، پھر صفاری دور، پھر غزنوی عہد ہے، سلجوقی عہد، اس کے بعد ایلخانی، صفوی اور افشاری دور، اور پھر قاجاری عہد آ جاتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ خاندان طاہری جو تھا یا طاہری عہد میں فارسی زبان و ادب نے کیا شکل اختیار کی. یہ طاہری دور ایک خالص ایرانی حکومت تھی. حکمرانوں نے فارسی زبان و ادب کی طرف بھرپور توجہ دی. بخارا اور نیشاپور اس زمانے میں علم و ادب کے مراکز بن چکے تھے. فارسی زبان کا سب سے پہلا اور معروف شاعر جو ہمیں خاندان طاہری یا طاہری عہد میں نظر آتا ہے، وہ ہے، اس کا نام ہے حنظلہ بادغیسی. حنظلہ بادغیسی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ فارسی زبان کا پہلا شاعر ہے جس نے اپنا دیوان مرتب کیا. فارسی کی ایک معروف کتاب ہے چہار مقالہ، جس کا رائٹر نظامی عروضی سمرقندی ہے. نظامی عروضی سمرقندی لکھتا ہے کہ کسی نے پوچھا، ایک شخص سے پوچھا کہ آپ
کو کہ آپ کا پیشہ جو تھا وہ تو مثلا گدھوں کی پرورش کرنا تھا، تو خراسان جیسے علاقے کی امارت آپ کو کیسے مل گئی، یعنی وہاں کے امیر آپ کیسے بن گئے؟ تو اس نے کہا کہ جو حنظلہ بادغیسی ہے اس کے اشعار ہیں اس کی وجہ. تو حنظلہ بادغیسی وہ شاعر ہے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، تو وہ بہت ہی معروف اشعار ہیں. آپ کے سامنے شعر پڑھتی ہوں. مہتری گار بے کام شیر دار آست، کہ سرداری اگر شیر کے حلق میں بھی ہو تو شو خطر کن، زے کام شیر بے جوش، یعنی جاؤ خطرہ مول لو اور شیر کے حلق سے نکال لو. یا بزرگیو عزو نعمت و جاہ، یا تو بزرگی عزت نعمت اور مقام اور مرتبہ ملے گا، یا چو مردانت مرگ رویا روش، اور یا پھر مردوں کی طرح یعنی سامنے کی موت، یعنی بالکل مقابلہ کرتے ہوئے تمہیں جو ہے وہ بہادری کی موت مرو گے. خاندان طاہری کے بعد سفاری عہد آتا ہے. سفاری عہد میں ہم دیکھتے ہیں کہ علم و ادب، فارسی زبان کو، فارسی ادب کو بہت زیادہ عہد طاہری کی نسبت زیادہ ترقی ملی ہے، زیادہ ترقی نصیب ہوئی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عہد سفاری کا جو بانی تھا وہ تھا یعقوب، جو سیستان میں پیدا ہوا تھا. اور سیستان جو ہے وہ ایرانی داستانوں کا مرکز سمجھا جاتا ہے. عربی سے واقف نہیں تھا یہ شخص، اور جب شعراء اس کے پاس عربی زبان میں قصیدے لکھ کر لاتے تھے تو وہ کہتا تھا کہ ایسی زبان میں قصیدہ لانے سے کیا فائدہ جسے میں سمجھتا ہی نہیں. گویا اس نے اس طرح سے ان لوگوں کی جو شعراء تھے اور ادباء تھے ان کی توجہ فارسی زبان کی طرف مبذول کروائی ہے. تو پھر نتیجتاً شعراء فارسی زبان میں قصیدے کہنے لگے. اس عہد کے معروف شعراء میں فیروز مشرقی، ابو سلیق گرگانی وغیرہ شامل ہیں. اس کے بعد آتا ہے سامانی عہد. جی، سامانی عہد کو فارسی ادبیات کا اہم ترین عہد شمار کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ دور وہ ہے جس میں نئے نئے ٹرینڈز سیٹ ہو رہے ہیں. جو بادشاہ تھے، اس عہد کے بادشاہ تھے، وہ اپنے آپ کو خود کو سمجھتے تھے کہ ہم جو قدیم بادشاہ ہیں ان کے جانشین ہیں، اور وہ اپنی نسل کو بہت اہمیت دیتے تھے، اپنی قوم کو بہت اہمیت دیتے تھے، اپنی زبان کو، اپنی تہذیب کو، اپنے تمدن کو، اپنی شناخت کو وہ بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے، سب سے بڑھ کر سمجھتے تھے. اور فارسی زبان و ادب کے تو وہ شیدائی تھے. سامانی بادشاہوں کے علاوہ جو ان کے وزراء تھے وہ بھی اپنے وقت کے بہت بڑے عالم تھے. مثلا ان کے ایک معروف وزیر تھے سامانی عہد کے، ابو الفضل بلعمی اور ابو علی بلعمی. علم و فضل کی ترویج میں انہوں نے بہت اہم کردار ادا کیا ان شخصیات نے، اور یہی وجہ ہے کہ سامانی عہد میں بھی نظم اور نثر نے بہت ترقی کی. سامانی عہد کا جو معروف ترین شاعر ہے، جو سب سے بڑا نام ہے شعراء میں، وہ ہے رودکی سمرقندی. رودکی سمرقندی کی وجہ شہرت اور اہمیت فارسی ادب میں یہ ہے کہ وہ پہلا صاحب دیوان شاعر ہے.
یعنی پہلا شاعر ہے کہ جس کا دیوان موجود ہے، اس کے دیوان میں قصائد ہیں، غزلیات ہیں اور رباعیات وغیرہ، یعنی تمام جو معروف اصناف سخن ہیں، معروف قوالب شعری ہیں، ان سے رودکی نے استفادہ کیا ہے۔ رودکی کے جو ممدوحین تھے ان میں نصر بن احمد سامانی تھا، اور نصر بن احمد سامانی کے لیے اس نے ایک بہت ہی یادگار قصیدہ لکھا تھا، جس کا مطلب ہے کہ بوئے جوئے مولیان آید ہمی، کہ مولیان ندی کی خوشبو آ رہی ہے، یاد یار مہربان آید ہمی، کہ مہربان دوست کی یاد آ رہی ہے۔ اس قصیدے کے پیروی میں بار میں مختلف شعراء نے بہت کوشش کی، بہت سے قصائد کہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج تک کوئی اتنا پرتاثیر قصیدہ نہیں کہہ سکا۔ رودکی کے علاوہ اس عہد کا ایک اور بڑا نام مسعودی مروزی ہے۔ مسعودی مروزی کے علاوہ رابعہ بنت کعب خضداری بھی اہم شاعرہ ہیں، فارسی زبان کی اولین شاعرہ ہونے کا شرف حاصل ہے انہیں۔ ابو شکور بلخی، ابو الحسن شہید بلخی، پھر ابو شعیب ہروی، ابو اسحاق جویباری، قبازی نیشاپوری، امارہ مروزی، قصائی مروزی جیسے شعراء اس عہد میں داد سخن دیتے رہے ہیں۔ عہد سامانی میں ہمیں بہت سے نثر نویس بھی ملتے ہیں، مثلاً بہت سے ادبا ایسے ہیں جنہوں نے نثر کو وسیلہ ابلاغ بنایا۔ سامانی عہد کے نثر کی جو نثر ہے اس میں مقدمہ شاہ نامہ، ترجمہ تاریخ طبری، ترجمہ تفسیر طبری، الانبیاء عن حقائق الادویہ، عجائب البلدان جیسی یادگار کتابیں موجود ہیں۔ سامانی عہد میں فارسی ادب کی اہم اصناف سخن مثلاً قصیدہ، غزل، رباعی اور مثنوی کا آغاز ہوا۔ سامانی عہد کی شاعری کی نمایاں ترین خصوصیات کا اگر ہم جائزہ لیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس عہد میں عربی الفاظ، عربی صرف و نحو کے اثرات خاصے کم ہو گئے، اور اشعار میں ایک تنوع اور پختگی ملتی ہے۔ قصیدے کے آغاز میں تشبیب کے طور پر اجتماعی موضوعات اور عشقیہ مضامین بھی شامل ہو گئے۔ قرآن اور احادیث سے بھی استفادہ کیا جانے لگا، یعنی اس عہد کے اشعار میں مجموعی طور پر سبک خراسانی کے اثرات نظر آتے ہیں۔
پھر اس کے بعد عہد سامانی کے بعد جو عہد ہے وہ ہے غزنوی عہد. غزنوی عہد کی شاعری کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں، شعر و سخن کا جائزہ لیتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس عہد کا جو بادشاہ تھا، جو حکمران تھا، سلطان محمود غزنوی، وہ شعر و ادب کا دل دادا تھا. اسے جہاں سے بھی خبر ملتی تھی کہ کوئی عالم، کوئی فاضل، کوئی اپنے فن اور ہنر میں یکتا ہے کوئی شخص، تو وہ اس کو گھیر گھر کے اپنے دربار میں لے آتا تھا. یعنی اس کا دربار جو تھا وہ اہل فن کا، اہل ادب کا، اہل علم کا مرکز تھا. اور اسی خصوصیت کی بنا پر محمود غزنوی کو اغوا کنندہ علماء کہا جاتا ہے. یعنی جو علماء کو کا ایک اکٹھ اس کے دربار میں تھا، اس کی سبب. اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے عہد میں جو نمایاں شعراء ہیں وہ کون سے ہیں. سب سے پہلا شاعر جو ہمیں نظر آتا ہے ان کے یہاں غزنوی عہد میں، وہ ہے فرخی سیستانی. فرخی عہد غزنوی کا مشہور ترین شاعر تھا اور اس کو بہت ہی اہم مقام حاصل تھا. فرخی کی شاعری میں ہمیں مختلف موضوعات نظر آتے ہیں. مثلا فرخی کو ہم دیکھتے ہیں کہ تشبیب کہنے میں کمال حاصل تھا. اس کے خیالات وسیع ہیں، لیکن اس کو بہت ہی سادگی سے، بہت ہی روانی سے بیان کرتا ہے. کیونکہ یہ سلطان محمود کی ساتھ اس کی اکثر جو مہمات ہوتی تھیں، اکثر جو جنگیں ہوا کرتی تھی، اس میں اس کے ساتھ رہتا تھا، تو وہ جو کچھ بھی آنکھوں دیکھا جو حال تھا وہ اپنی شاعری میں اسی طرح سے بیان کر دیتا تھا. یعنی منظر نگاری میں اس کو بہت ہی کمال حاصل ہے. فرخی کا ایک قصیدہ بہت ہی معروف ہے، قصیدہ در فتح سومنات کے نام سے، بہت اہم ترین قصیدہ ہے. غزنوی عہد کا ایک سب سے بڑا نام ابو القاسم فردوسی. ابو القاسم فردوسی نے جہاں شاہنامہ لکھا ہے، شاہنامہ تقریباً 60,000 اشعار پر مشتمل ہے. شاہنامہ ایک مثنوی کی صورت میں ہے جو 60,000 اشعار پر مشتمل ہے. اور یہ قدیم ایران کی، اس کو ہم تاریخ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے فارسی زبان کو نئی زندگی عطا کی. اور اس عہد کو ہم عہد فردوسی بھی کہہ سکتے ہیں. فردوسی کو ایران کا قومی شاعر ہونے کا اعزاز حاصل ہے اور ملت ایران اس پر بہت فخر کرتی ہے. فردوسی کی جو کہا جاتا ہے کہ تصنیف ہے شاہنامہ، اس کو رزمیہ نگاری میں بھی بہت اہمیت حاصل ہے. اس عظیم رزمیہ نظم کا آغاز 980 میں کیا گیا تھا اور تقریباً 1000 میں اسے مکمل کر دیا گیا. اس نظم میں فارس کی، قدیم ایران کی تہذیب اور تمدن کے واقعات کو سمو دیا گیا ہے. غزنوی عہد کی نثر میں ہمیں علم حیات، طبیعیات، جغرافیہ اور ریاضی کے علماء کا ذکر ملتا ہے. ان علماء میں البیرونی، ابو علی سینا اور
ابو الفضل محمد حسین بیہقی شامل ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ عہد سلجوقی سلطنت ترکوں کی اس بادشاہت پر قائم تھی جو 11ویں صدی سے 14ویں صدی تک مشرق وسطی اور وسط ایشیا تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس عہد میں بھی شعر و ادب کو بہت ہی اہمیت حاصل رہی، فارسی ادب کو بہت فروغ حاصل ہوا، درباروں میں ادیبوں اور شاعروں کو خاص مراعات دی جاتی تھی۔ سلجوقی عہد میں جو اہم اصناف سخن رائج رہی ہیں ان میں غزل ہے اور قصیدہ۔ غزل اور قصیدہ ہی ادب کی اہم ترین اصناف سخن رہے، لیکن اس عہد میں ربائی کو بھی ایک خاص مقام حاصل ہوا۔ مثلاً جو ربائی کے معروف ترین نام ہیں، فارسی ربائی کے معروف ترین نام ہیں جن میں عمر خیام، ابو سعید ابو الخیر، خواجہ عبداللہ انصاری ہیں، وہ ہمیں سلجوقی عہد ہی میں نظر آتے ہیں۔ اب ہم جو معروف ترین شعراء ہیں ان کے بارے میں دیکھتے ہیں، جیسے ابو سعید ابو الخیر۔ ابو سعید ابو الخیر نیشاپور میں پیدا ہوئے اور وہ پہلے صوفی ہیں جنہوں نے صوفیانہ اسرار و رموز کے لیے ربائی کو وسیلہ اظہار بنایا۔ ابو سعید ابو الخیر کی جو مناجات ہیں نثر میں وہ بھی بہت معروف ہیں۔ اسی طرح سے عمر خیام ایک اہم نام ہے سلجوقی عہد کا۔ عمر خیام چونکہ ایک بہت بڑے عالم تھے، علم ریاضی کے، علم حیات کے، اور ان علوم کی اصطلاحات ان کی شاعری میں ہمیں نظر آتی ہیں۔ انہیں عالمگیر شہرت حاصل تھی۔ ان کی جو ایک مختصر سا رباعیات کا مجموعہ ہے، لیکن اس مختصر سے مجموعے کی نسبت انہیں بہت ہی شہرت حاصل ہوئی اور مختلف زبانوں میں اس کا ترجمہ کیا گیا۔ اس کا آبائی شہر نیشاپور تھا، لیکن علم حاصل کرنے کے لیے، مزید تحصیل علم کے لیے ترکستان کا سفر بھی کیا، اور اس کی رباعیات جو ہے وہ بنیادی طور پر ایک فلسفی تھا۔ تو فلسفے سے ریلیٹڈ جو بھی سوالات انسان کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں وہ تمام جو ہے وہ عمر خیام کی شاعری میں ہمیں ملتے ہیں بیشتر، کہ یعنی دنیا کی بے ثباتی، ہمیشہ کی تگودو، اور انسان کی جو جبر اور فلسفہ قدر جیسے مضامین ان کے ہاں بہت نمایاں ہیں۔ مثلاً خوبی اور بدی ایک ربائی ہے ان کی۔ خوبی و بدی کے در نہاد بشر است، شادی و غمی کے در قضا و قدر است۔ خوبی و بدی کہ اچھائی اور برائی جو بھی ہے، جو انسان کی فطرت، وہ انسان کی فطرت میں ہے۔ شادی و غمی کے در قضا و قدر است، کہ جو بھی خوشی اور غمی ہمیں ملتی ہے وہ قسمت میں لکھی جا چکی ہے۔ باچرخ مکن حوالے کے اندر رہے عقل، چرخ از تو ہزار بار بیچارے تر است، کہ آسمان جو ہے وہ تو خود بہت ہی مظلوم ہے، بہت ہی بیچارہ ہے، تو اس لیے اس کے سپورٹ نہ کرو یہ تمام معاملات۔
اردو شعراء میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت ہی اہم شاعر ہیں میرا جی، جنہیں عمر خیام سے جنہوں نے بہت ہی اثر قبول کیا، اور ان کی شاعری میں بھی یہی کم و بیش یہی مضامین ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ عہد سلجوقی میں جو نمایاں رجحان ہے وہ قصیدہ نگاری کی طرف رہا۔ جو معروف قصیدہ گو شعراء تھے ان میں انوری، خاقانی، امیر معزی اور ناصر خسرو شامل ہیں۔ ناصر خسرو کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کی زندگی کے بارے میں جو ہمیں اہم معلومات ہیں وہ ان کے سفر نامے سے ملتی ہیں۔ ان کا دیوان، اس کا جو ماخذ ہے وہ ان کا دیوان اور سفر نامہ ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ خراسان کے شہر بلخ میں پیدا ہوئے، اور چونکہ ان کا تعلق ایک ثروت مند گھرانے سے تھا اور علوم و فنون سے انہیں بہت لگاؤ تھا، اور یہ مختلف علوم کا مطالعہ کرتے رہتے تھے، مختلف ادب کی مختلف کتابوں کا، احادیث کا اور قرآن مجید کی تفسیر کا بھی انہوں نے بہت مطالعہ کر رکھا تھا۔ اور ایک اندازے کے مطابق ان کے جو زیر مطالعہ رہنے والی جو کتابیں ہیں ان کی تعداد 300 بتائی جاتی ہے۔ پھر اسلام کے علاوہ انہوں نے اور جو دوسرے مذاہب تھے ان کا بھی بطور خاص مطالعہ کیا ہوا تھا۔ مثلا یہودی علماء سے وہ انجیل اور توریت کا درس لیا کرتے تھے، یونانی زبان بھی جانتے تھے، سقراط اور افلاطون کے جو مواعظ تھے ان کا بھی مطالعہ کر رکھا تھا انہوں نے، اور بہت سی زبانیں جانتے تھے۔ مثلا فارسی کے علاوہ یونانی زبان، ترکی زبان، عربی زبان اور عبرانی زبان بھی۔ اس کے علاوہ ایک اہم شاعر ہیں بابا طاہر عریاں۔ بابا طاہر عریاں بھی 2 بیتی لکھتے ہیں۔ ایک خاص قالب شعری ہے جس کو 2 بیتی کہا جاتا ہے، یا ربائی میں بھی ہم اس کو شامل کر لیتے ہیں۔ اسی طرح ابو سعید ابو الخیر ایک اہم شخصیت ہیں اس عہد کی، جن کی رباعیات بہت ہی معروف ہیں۔ تو یوں یہ 4 ربائی گو مل کر عہد سلجوقی میں ہمیں ایک ربائی کو ایک خاص مقام تک پہنچا دیتے ہیں۔ قیام کی رباعیات کی زبان بہت ہی سادہ ہے، بہت سہل ہے، بہت رواں ہے، اور لیکن چونکہ ایک فلسفی شاعر ہے قیام تو اس کے ہاں ہمیں حزنیت ملتی ہے، ایک درد اور دکھ ہے، فلسفہ نشاط بھی ہے اس کے ہاں، پھر بے ثباتی یہ دنیا ہے، اور اس کے علاوہ اس عہد کی نثر کا اگر ہم جائزہ لیں، خاندان سلجوقی کے جو نثر ہے اس میں سیاست نامہ ایک کتاب ہے جس سے بہت اہمیت حاصل ہے۔ سیاست نامہ یا سیر الملوک اسے کہا جاتا ہے۔ نظام الملک توسی اس کے رائٹر ہیں۔ سیاست نامہ تقریباً 50 ابواب پر مشتمل ہے، جن میں معاشرت، اخلاق اور سیاست ملوک کے بارے میں اظہار خیال کیا گیا۔
یہ سادہ ہے، رواں ہے اس کی زبان. اور پھر ایک اور اہم اس عہد کی، سلجوقی عہد کی ایک اہم کتاب تاریخ بیہق ہے. تاریخ بیہق ابو الحسن علی بن زید بیہقی کی تعریف ہے. پھر راحت الصدور، راحت الصدور کے علاوہ مجمع التواریخ والقصص، پھر سکندر نامہ، سفر نامہ ناصر خسرو. زاد المسافرین بھی ناصر خسرو کی تصنیف ہے. اسی طرح روضۃ المنجمین، نزہت نامہ علائی، نوروز نامہ. نوروز نامہ جو نثر کی کتاب ہے، اور یہ تالیف ہے عمر خیام کی، جو جن کے ابھی ہم نے ذکر کیا. نوروز نامہ میں انہوں نے بتایا ہے کہ جشن نوروز جو منایا جاتا ہے وہ کیسے شروع ہوا، کس بادشاہ نے شروع کیا، اور یہ لوگ جو ساسانی بادشاہ تھے وہ کس طرح سے یہ جشن منایا کرتے تھے. تو اس کتاب کی زبان بھی سادہ ہے، عربی الفاظ کی آمیزش نہیں ہے، فقرات بھی چھوٹے چھوٹے ہیں، اور کہیں کہیں ہمیں تشبیہات بھی دیکھنے کو ملتی ہیں اور مختلف استعارات بھی. پھر سلجوقی عہد کی ایک زندہ جاوید کتاب جسے ہم کہہ سکتے ہیں، وہ ہے کیمیائے سعادت. کیمیائے سعادت کے مصنف امام محمد غزالی ہیں. امام غزالی کی اس کتاب کا موضوع اخلاقیات ہے. اس کا انداز بیان بھی بالکل اسی طرح سے ہے جو جس طرح اس عہد کی باقی کتابوں کا ہے، یعنی سادہ ہے، رواں ہے، جملے بھی چھوٹے چھوٹے ہیں، مترادف الفاظ اور غیر ضروری فقرات کہیں انہوں نے استعمال نہیں کیے. سلجوقی عہد کے جو دیگر شعراء ہیں ان میں ایک اہم نام امیر معزی کا ہے. ایک قصیدہ گو شاعر تھا، اس کی قصیدہ گوئی بہت ہی معروف ہے. اس کے علاوہ اس کے قصائد کی تاریخی اہمیت حاصل ہے اس کے قصائد کو. اور امیر معزی کے علاوہ رشید الدین وطوات ایک نام ہے، رشید الدین وطوات. وطوات بھی قصیدہ گو شاعر کے طور پر ہم اس کو جانتے ہیں. وطوات کی شاعری کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ وہ ثنائے و بدائے کا بہت ہی شیدائی تھا. ثنائے اور بدائے یعنی علم بیان، بدیع اور معنی کی جو صنعتیں، جیسے تشبیہات، استعارہ، کنایہ، مجاز، رات النظیر وغیرہ، تو ان تمام صنعتوں کو وہ بخوبی استعمال کرتا ہے. تو رشید الدین وطوات کے علاوہ ادیب صابر ہیں، ایک شاعر امعق بخاری ہیں، رشیدی سمرقندی، نظامی عروضی سمرقندی، عبدالواسع جبلی، سوزنی ہیں، اور مہستی، اور ایک اہم ترین نام حکیم سنائی. حکیم سنائی کی وجہ شہرت ان کی جو مثنوی ہے حدیقۃ الحقیقت، جس کا موضوع تصوف اور اخلاق ہے. حکیم سنائی وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں مولانا روم نے کہا تھا عطار روح بودو سنائی دو چشم او. عطار روح بودو سنائی دو چشم او.
ماں از پے سنائیو اتار آمدیم. اتار روح بود یعنی اتار روح تھی، اور سنائی دو چشمے، سنائی دو آنکھیں، اس کی دو آنکھیں. ماں ہم از پے سنائیو اتار، پے کا مطلب ہے پیچھے، سنائی اور اتار کے پیچھے یا اس کے بعد میں آمدیم آئے، ہم ان کے بعد میں آئے. یعنی اولیت کا جو شرف ہے وہ اتار اور سنائی کو ہی حاصل ہے، اور ہمارا نام تو ان کے بعد آتا ہے. سنائی کے جو قصائد ہیں اس میں انہوں نے جو انداز اختیار کیا ہے وہ جو غزنوی عہد کے شعراء ہیں، مثلا فروقی اور منوچیری، بالکل وہی سٹائل انہوں نے اختیار کیا. ان کی شاعری میں عارفانہ رنگ موجود ہے اور فلسفیانہ انداز میں تزکیہ نفس، ترک ظاہر پرستی کی تلقین بھی کرتے ہیں. اور ہمیں وہ ان کے اشعار سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ آدمیت محض ظاہری مال و دولت سے، مقام اور مرتبے سے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے اور صفائے قلب کی ضرورت ہوتی ہے. مثلا کہتے ہیں کہ سال ہا باید کہ تا یک سنگ اصلی زافتاب، سال ہا باید کہ سالوں چاہیے، تاکہ یک سنگ اصلی زافتاب کہ ایک پتھر جو ہے اس پر جب وہ سورج کی روشنی پڑتی رہتی ہے تو اس میں لال گردد در بدخشان، پھر کہیں جا کر وہ بدخشاں کا لال بن جاتا ہے، یا عقیق اندر یمن، یا پھر یمن کا عقیق بن جاتا ہے. تو گویا ان کے کلام میں ہمیں تزکیہ نفس اور خود شناسی جیسے موضوعات دیکھنے کو ملتے ہیں. معروف ترین کتاب ان کی وہی حدیقۃ الحقیقت ہے، پھر تحفۃ العراقین بھی ہے، سوری وہ خاقانی کی ہے. جی اس کے بعد ہم آتے ہیں ایل خانی عہد کی طرف. ایل خانی عہد یا جسے ہم عہد مغول بھی کہہ سکتے ہیں. ایل خانی عہد جو منگولوں کا خاندان تھا، اور یہ لوگ فارسی زبان سے زیادہ واقفیت تھی. ان کی سلطنت میں ایران کے علاوہ اور بہت سے علاقے تھے جن میں عراق شامل ہے، عراق ہے، آذربائیجان ہے، آرمینیا ہے، افغانستان اور ترکی کے کچھ علاقے بھی شامل تھے. ایل خانیوں کا جو مذہب تھا وہ بدھ مت اور اسلام دونوں کے ہی اثرات کو ملا جلا کر انہوں نے قبول کیا ہوا تھا. اور اس عہد کی شاعری کا اگر ہم جائزہ لیتے ہیں، کیونکہ یہ ایل خانی عہد ایک بہت ہی پراشوب دور تھا، یعنی جو ان کے جو یلغار ان لوگوں نے کی اور بہت سا خون بہا، اور یعنی بہت ہی تباہی اور بربادی کا وہ دور تھا. اور عالم اسلام کے لیے سب سے بڑا حادثہ جو تھا وہ یہی عہد تھا، اور اہل ایران کا اخلاق و ادب بھی اس سے متاثر ہوا. ان کی غارت گری سے مسلمان جو ہیں ان کی توجہ پھر رزمیہ شاعری سے ہٹ گئی. جب شعراء نے دیکھا کہ نوع انسان پر مصیبتوں کے جو پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں تو ان کی طبیعتیں تصوف کی طرف مائل ہو گئیں. بہت سے نامور صوفی شعراء ہمیں اس عہد میں نظر آتے ہیں، مثلا فرید الدین عطار، مولانا روم، عراقی اور سعدی وغیرہ.
ان کے کلام میں ہم بے ثباتی دنیا، عبرت، تسلیم و رضا اور قناعت جیسے مضامین ہمیں بکثرت دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ایران کے جو قدیمی بادشاہ تھے وہ شعر و سخن کے دل دادا تھے، اور اس لیے وہ چونکہ بہت شاعری کو بہت پسند کرتے تھے، اس لیے شعراء ان کے لیے قصیدے کہتے تھے، ان کی تعریف کرتے تھے، اور پھر نتیجے میں انہیں بہت سا انعام و اکرام ملتا تھا۔ لیکن جو الخانی عہد ہے اس میں چونکہ وہ تو انہیں ادب سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، شعر و سخن سے بالکل بھی وہ کوئی ان میں دلچسپی نہیں تھی خاطر خواہ، تو شعراء کی توجہ پھر قصیدہ گوئی سے ہٹ گئی، کیونکہ جب ان کو نظر آ رہا تھا کہ جی یہاں سے ہمیں خاطر خواہ داد نہیں وصول ہونے والی، تو پھر وہ ایک نئی صنف سخن یعنی غزل کی طرف وہ متوجہ ہوتے ہیں، جو ابھی تک غزل ہم جانتے ہیں کہ آغاز میں قصیدے کا ہی حصہ تھی۔ قصیدہ جو ہے اس میں جو تشبیب کی صورت میں غزل موجود تھی، تو پھر انہوں نے غزل کا رخ کیا۔ اس عہد کے جو شعراء ہیں اس میں کمال اسماعیل اصفہانی، جنہیں ہم خلاق المعانی کہتے ہیں، وہ اپنے اشعار میں نئے نئے مضامین اور نئے نئے معنی لے کر آتے ہیں۔ اہم ترین نام جیسا کہ ابھی ذکر کیا خواجہ فرید الدین عطار ہیں۔ عطار کے بارے میں کہا گیا ہے، مولانا روم نے کہا کہ ہفت شہر عشق را عطار گشت، کہ عشق کے جو 7 شہر ہیں اس میں عطار ہی گردش کر رہا ہے۔ ماں ہنوز اندر ہمیں یک کوچیم، ہم تو ابھی تک ایک ہی گلی کے ایک ہی کونے میں ہیں۔ عطار نے نظم اور نثر دونوں کو ہی وسیلہ ابلاغ اور اظہار بنایا۔ مثلاً ان کی جو مشہور اور معروف کتابیں ہیں، ویسے تو کہا جاتا ہے کہ ان کی 30 کتابیں ہیں، لیکن جو معروف ہیں ان میں مصیبت نامہ، الہی نامہ، خسرو نامہ، پند نامہ، جواہر نامہ، مختار نامہ ہے ان کی روایات کا مجموعہ، منطق الطیر اور تذکرۃ الاولیاء کا ذکر بہت کیا جاتا ہے۔ تذکرۃ الاولیاء جو ہے اس میں اولیاء کرام اور صوفیاء کے اخلاق، ان کے کردار اور ان کے سوانح حیات درج کیے گئے ہیں، جبکہ منطق الطیر جو معروف کتاب ہے عطار، خواجہ عطار کی، وہ مثنوی کی صورت میں ہے، جو 4600 اشعار پر مشتمل ہے۔ یہ ایک تمثیلی مثنوی ہے جس میں پرندوں کا ایک اجتماع ہوتا ہے اور پھر وہ 7 وادیاں عبور کرتے ہیں۔ عطار کے دیوان میں ہمیں قصائد بھی ملتے ہیں دوسرے شعراء کی طرح، لیکن ان میں تشبیب نہیں ہوتی، اس میں تغزل نہیں ہے۔ اس کے ہاں ہمیں نعت بھی ملتی ہے، پند و موعظت کے اور معرفت کے مضامین بہت زیادہ ہیں۔ پھر جو ایک اہم نام ہے جسے میرا خیال ہے کہ تقریباً سبھی لوگ واقف ہوں گے، وہ ہے مولانا جلال الدین رومی۔ جلال الدین رومی کو ایران کے صوفی شعراء میں بہت ہی بلند مقام حاصل ہے۔ ان کی زندگی کا بیشتر حصہ روم یعنی ترکی میں گزرا، اسی لیے انہیں مولانا روم کہا جاتا ہے۔ ان کی اہم ترین کتاب
مثنوی معنوی کے نام سے موجود ہے. مثنوی معنوی جو ہے اس کا آغاز بہت ہی خوبصورت اشعار سے ہوتا ہے. مثلاً بشنو از نئی چون حکایت می کند وز جدائی ہا شکایت می کند. اچھا، مولانا جلال الدین رومی کو علامہ اقبال اپنا مرشد معنوی تسلیم کرتے ہیں، اور علامہ اقبال کی جو معروف کتاب ہے اسرار خودی، اس کے آغاز میں، اس کے دیباچے میں انہوں نے ان کی ایک غزل ہے جو کوٹ کی ہے، جس کا مفہوم میں آپ کو بتاتی ہوں، جس کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے کہ کل دی شیخ با چراغ ہمیں گشت گرد شہر، کہ کل ایک شیخ جو ہے وہ چراغ لے کے پورے شہر میں گھوم رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میں ان درندوں سے عاجز آ گیا ہوں اور مجھے کسی انسان کی تلاش ہے، یعنی انسان کامل کی تلاش ہے، اور مجھے وہ نہیں ملا، اور میں نے تمام جگہ پر ڈھونڈ لیا اس کو، اور جو مجھے نہیں ملا صرف میں اسی کی تلاش میں ہوں. تو انسان کامل کا جو فلسفہ ہے وہ علامہ اقبال کو یہی مولانا روم سے ہی انہوں نے لیا. اس کے علاوہ مولانا روم کا جو ایک دیوان ہے، ان کی غزلیات کا ایک دیوان ہے، اس کا نام ہے دیوان شامس. اور یہ بھی بہت ہی ایک غیر معمولی بات ہے کہ کوئی بھی شاعر ہوتا ہے اور کوئی بھی نثر نویس ہوتا ہے تو وہ اپنا کلام، اپنی تصنیف اپنے نام سے مرتب کرتا ہے، لیکن مولانا جلال الدین رومی نے اپنے دیوان کو اپنے مرشد کے نام سے پیش کیا، اور دیوان شمس تبریز کہا جاتا ہے اسے. اور یہ جو دیوان، اس مولانا جلال الدین رومی نے تقریباً جو غزلیں لکھی ہیں ان کی تعداد ہے 3500، اور 2000 کے قریب ان کی رباعیات بھی موجود ہیں. پھر اسی عہد کے ایک اور نمایاں شاعر سعدی شیرازی کے بارے میں بات کرتے ہیں. شیخ سعدی شیرازی، جو کہا جاتا ہے کہ 606 ہجری یا 1210 عیسوی میں شیراز میں پیدا ہوئے تھے. ایران کا یہ شہر ہے شیراز، وہاں وہ پیدا ہوئے. اور شیخ سعدی کی جو بنیادی وجہ شہرت ہے وہ ان کی 2 تصانیف ہیں، مثلا گلستان اور بوستان. گلستان نثر کی صورت میں ہے اور بوستان نظم کی صورت میں ہے، مثنوی ہے. گلستان اور بوستان کی وجہ سے شیخ سعدی کو وہ شہرت نصیب ہوئی جو بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے. مثلاً تقریباً 800-900 سال گزر چکے ہیں اور اس کی مقبولیت کا، گلستان کی مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ ہر سطح، جہاں کہیں بھی فارسی پڑھائی جاتی ہے، ہر سطح پر یہ کتاب یا اس کے کچھ منتخب متون شامل نصاب ہوتے ہیں. مثلا میں جانتی ہوں کہ جو انٹر میں ہم اگر فارسی پڑھاتے ہیں تو وہاں پر بھی گلستان کا کچھ سلیکٹڈ پورشن جو ہے وہ شامل کیا جاتا ہے. اسی طرح سے آنرز میں بھی، ایم فل اور ایون پی ایچ ڈی کی سطح پر بھی یہ کتاب جو ہے شامل نصاب رہی ہے کسی نہ کسی طرح سے. اور بہت ہی مختصر سی کتاب ہے، تقریباً 8 کے قریب اس کے ابواب ہیں. اس کا بنیادی موضوع ہے اخلاق. تو اخلاقی تربیت کے لیے یہ کتاب بہت اہم ہے. پھر اگر ہم شیخ سعدی کی شاعری کا جائزہ لیتے ہیں تو فارسی کی جو ان کی شاعری ہے وہ بھی درجہ کمال تک پہنچی ہوئی ہے. مثلاً شیخ سعدی کے کچھ اشعار ہیں جو یو این او کی جو بلڈنگ ہے اس کی مین انٹرنس پہ لکھے ہوئے ہیں، اور وہ ہیں
بنی آدم اعضای یک دیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند، چو عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. اس کا مفہوم یہ ہے کہ بنی آدم ایک ہی جسم کے اعضاء ہیں، وہی حدیث شریف ہے نا، تو اس کا ہی مفہوم شیخ سعدی نے شعروں کی صورت میں اس کو بیان کیا ہے کہ بنی آدم ایک جسم کی طرح سے ہیں اور ان کی تخلیق ایک ہی جوہر سے ہوئی ہے، اور جب زمانہ کسی ایک عضو کو درد میں مبتلا کرتا ہے تو دوسرے اعضاء بھی چین اور قرار نہیں پاتے، اور اگر تجھے کسی شخص کی دکھ اور تکلیف کا احساس نہیں ہے، نہ شاید کہ نامت نہند آدمی، تو پھر تو انسان کہلائے جانے کے قابل نہیں ہے۔ تو یہ وہ اشعار ہیں جو یونو کی مین بلڈنگ پہ اس کی جو لکھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح شیخ سعدی کو کی جو غزلیات ہیں وہ بھی بہت اہم ہیں، یعنی انہیں کہا جاتا ہے استاد غزل کہا جاتا ہے۔ حافظ شیرازی نے کہا تھا ان کے بارے میں کہ استاد غزل سعدیست، کہ سعدی غزل کا استاد ہے، امام ہے، استاد غزل سعدیست پیش ہمیں کس اما۔ پھر اگر ہم سعدی کے قصائد کی طرف آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان کے قصائد میں جو روایتی موضوعات ہیں، یعنی جو مدح و ستائش جو اختیار کی جاتی تھی بادشاہوں کی، وہ اس سے پاک ہیں، یعنی انہوں نے بادشاہوں کو مخاطب کیا ہے لیکن ان کی خوشامد نہیں کی، ان کی مدح و ستائش نہیں کی، بلکہ انہیں نصیحت کی ہے، واعظ کیا ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں عہد تیموری کی طرف۔ تیموری عہد میں جو فارسی ادب تخلیق ہوا، اگر ہم اس کا جائزہ لیں تو اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ تیموری عہد میں جو حکمران تھے وہ کون تھے؟ جیسے ظہیر الدین بابر ہے، وہ مؤسس ہے یا بنیاد گزار کہا جاتا ہے ہندوستان میں تیموری سلطنت کا، اور ایران میں امیر تیمور تھا جس نے ایران کی وسیع سلطنت کو فتح کیا اور ایک عظیم سلطنت کی اس نے بنیاد رکھی۔ جو ظہیر الدین بابر تھا اس نے جو سلطنت قائم کی یہاں پر ہندوستان میں، اس کا نام مغلیہ سلطنت رکھا گیا، اور امیر تیمور کی قائم کردہ سلطنت کو تیموری سلطنت کہا جانے لگا۔ تیموری عہد کی شاعری کا اگر جائزہ لیا جائے تو اس میں جن شعراء کو بہت اہمیت حاصل ہے یا جو بہت معروف شعراء ہیں، ان میں حافظ شیرازی اور مولانا جامی اہم ترین نام ہیں۔ ان لوگوں نے فارسی ادب میں انتہائی بلند مقام حاصل کیا، اس کا بھی ہم تفصیلی جائزہ لیں گے۔ ان کے علاوہ علی شیر نوائی بھی تھے، اور ابو اسحاق قاری یزدی ہیں، قاطب شیرازی ہیں، آزاد اصفرینی ہیں، سلمان ساوجی، عبید زاقانی بھی تیموری عہد کے اہم شعراء میں شمار ہوتے ہیں۔ مثلا حافظ شیرازی کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 1325 عیسوی میں شیراز میں پیدا ہوئے اور ان کا انتقال 1390 میں
ہوا. ان کا اصل نام محمد تھا اور لقب شمس الدین. قرآن پاک حفظ کر رکھا تھا، اسی لیے ان کو حافظ کہتے ہیں. ان کا ایک مشہور شعر ہے، ندیدم خوش طرز شعر تو حافظ، بے قرآنی کے اندر سینے داری. یعنی یہ شعر جو ہے یہ دلالت کرتا ہے ان کے حافظ قرآن ہونے پر. حافظ کی جو ہے زندہ جاوید یادگار جسے ہم کہہ سکتے ہیں، وہ ان کا ایک فارسی دیوان ہے. حافظ کے دیوان کی ضخامت بھی بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن بہت معروف ہے، بہت سی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے. ایک ان دوست تھے جن کا نام تھا محمد گل اندام. محمد گل اندام نے ان کا دیوان مرتب کیا. یہ دیوان غزلیات، قصائد، قطعات اور رباعیات پر مشتمل ہے. حافظ شیرازی کی غزل نے فارسی ادب پر گہرے نقوش مرتب کیے ہیں. یعنی ان کی غزل کو بہت ہی زیادہ اہمیت حاصل ہے. ان کی غزل سے ان کے دیوان سے فال نکالی جاتی ہے ایران میں، اور یہ ایک رسم کا درجہ اس کو حاصل ہے. حافظ شیرازی کے جو شاعری کا اگر ہم جائزہ لیں تو اس میں جو مضامین ہمیں نظر آتے ہیں، اس میں اہم ترین ہے بلند ہمتی، امید پسندی، سعی و کوشش اور آزادہ روی. مثلاً امید پسندی میں وہ کہتے ہیں کہ یوسف گم گشتے باز آید، بے کنعان غم مخور. کہ گمشدہ یوسف کنعان میں واپس آ جائے گا، غم نہ کرو. قلبہ آذان کے غموں کی جھونپڑی شود ہو جائے گی روزی گلستان، ایک دن گلستان، غم مخور، غم مت کرو. تو گویا امید پسندی ان کی شاعری کا نمایاں ترین وصف ہے. پھر ایک جو اہم شاعر ایک اور تھے اس عہد کے، وہ تھے عبد الرحمن جامی، مولانا جامی. مولانا جامی کی ابتدائی تعلیم ہے ہرات اور سمرقند سے، اور ان کی بے شمار تصانیف ہیں جن کی تعداد تقریباً 49 کے قریب بتائی جاتی ہے. 7 کے قریب انہوں نے مثنویاں لکھی ہیں، اور غزلیات کے 3 مجموعے ان کے موجود ہیں. جامی کا جو دیوان جو کلیات ہے وہ خاصا ضخیم ہے، اور نثر میں بھی ان کی 11 کتابیں ہیں، اور نعت گوئی میں انہیں بہت ہی کمال حاصل ہے. ان کی کتابوں میں جو مثنویات ہیں ان میں ہفت اورنگ ہے، سلسلۃ الذہب ہے، سلامان و ابزال، تحفۃ الاحرار، سبحۃ الابرار، یوسف زلیخا، لیلی مجنون، خرد نامہ سکندری شامل ہیں. تیموری عہد کی نثر کا اگر ہم جائزہ لیں تو اس میں ہمیں علمی اور ادبی موضوعات کی بہت ہی کثرت نظر آتی ہے، بہت ہی فراوانی ہے. اس عہد میں فارسی نثر میں حج گوئی بھی شامل ہو گئی ہے اور طنز نگاری بھی ہے، اور اس عہد کے سب سے بڑے طنز نگار عبید زاکانی تھے. عبید زاکانی کی تصانیف جو ہیں
ان میں بذلہ سنجی بہت ہی نمایاں وصف ہے، اور ان کی کتابوں میں رسالہ دلکشا، مثنوی موش و گربے اور مثنوی عشاق نامہ بہت معروف ہیں۔ اس کے علاوہ تیموری عہد کی نثر مان کو خیر صفوی عہد کے شعراء میں جو ایران میں شاعری کرتے تھے ان میں ایک اہم نام ہے، چند ہی نام ہے جن میں ایک نام ہے بابا فغانی شیرازی۔ بابا فغانی شیراز میں پیدا ہوئے اور وہ اپنے آبائی پیشے سے منسلک رہے جو چاقو سازی تھا۔ پھر اس کے بعد ان کی ملاقات جامی سے ہوئی۔ فغانی نے بہت سے شہروں کا رخ کیا اور سفر کیا، اور جو ان کا کلام ہے، جو ان کا دیوان ہے، وہ مختلف قوالب شعری مثلاً قصائد، ترکیب بند، ترجیع بند، غزلیات اور رباعیات پر مشتمل ہے۔ انہوں نے غزل کے 6 دیوان لکھے ہیں، اور جو بابا فغانی نے جو سبک اختیار کیا، جو سٹائل اختیار کیا، اسے ہم سب کے عراقی اور سب کے ہندی کا ایک مکسچر کہہ سکتے ہیں، ایک آمیزہ کہہ سکتے ہیں۔ بابا فغانی اپنے اسلوب کو سب کے عراقی سے سب کے ہندی کی طرف لے گئے، اور ان کی شاعری میں امیر خسرو کا رنگ بھی نظر آتا ہے۔ اسی لیے یہاں پر تذکرہ نفیس انہیں حافظ کوچک کہہ کر بھی یاد کرتے ہیں۔ پھر ایک اہم نام ہے وحشی بافقی۔ وحشی بافقی کا اصل نام تھا کمال الدین۔ کمال الدین کی جو تصانیف ہیں ان میں ایک تصنیف ہے شیریں فرہاد یہ مثنوی کی حیات میں ہے، انہوں نے لکھنی شروع کی تھی لیکن اس کو مکمل نہیں کر سکے وہ، اور اس کو بعد میں 2 مختلف شعراء جن کا نام وصال اور صابر ہے، انہوں نے اس کو 19ویں صدی میں مکمل کیا۔ وحشی بافقی کو حشر نگاری اور واسوق میں بھی بہت کمال حاصل ہے۔ انہوں نے اپنے مخالفین کی ہجویں لکھی ہیں اور غزلیات میں اس کا رواج عام کیا، اور محققین کے مطابق ایک صنف واسوق جس کا بانی وحشی بافقی کو سمجھا جاتا ہے۔ وحشی کے بعد ایک اور اہم نام محتشم کاشانی ہے۔ محتشم کاشانی صفوی عہد کے اہم ترین شعراء میں شمار ہوتے ہیں، اور ان کو اس لیے پذیرائی ملی تھی کیونکہ وہ مرثیہ خوان تھے۔ مرثیہ خوانی تھی ان کی اصل وجہ شہرت۔ اگرچہ انہوں نے غزلیات بھی لکھی ہیں اور بڑی تعداد میں قصائد بھی لکھے ہیں، لیکن ان کی جو بنیادی وجہ شہرت ہے وہ مرثیہ خوانی ہے۔ مرثیہ خوانی کے علاوہ اہل بیت کے مناقب بھی انہوں نے بہت ہی عمدگی سے تحریر کی ہے، جس طرح اردو میں ہم دیکھتے ہیں کہ میر انیس کو فن اسی طرح محتشم کاشانی کو فارسی ادب میں مرثیہ گوئی میں ایک نمایاں مقام حاصل ہے۔ مثلاً ایک مرثیہ کے کچھ اشعار: باز انچ شورش است کہ در خلق عالم است، باز انچ نوحه و چه عزا و چه ماتم است، کہ ایک ایسا فتنہ ہے جو
دنیا میں برپا ہے، یہ کیسا نوحہ ہے، یہ کیسا اعضا ہے اور کیسا ماتم ہے. باز اینچ رستوی سے عظیم است کز زمین بی نفخ صور خاستے تا عرش اعظم، کہ ابھی تو قیامت کا سور بھی نہیں پھونکا گیا اور پھر یہ کیسا فتنہ ہے جو کہ عرش اعظم تک جس کی آوازیں جا رہی ہیں. تو یہاں وحشی وفقی کے علاوہ جو شعراء تھے ان میں حاتفی، خرجردی، حلالی چوگتائی، اہلی شیرازی اور زلالی خانساری شامل ہیں. زلالی خانساری نے بھی 7 مثنویاں تحریر کی تھیں. یہاں ہم اس کا اختتام کرتے ہیں آج کی اس ورکشاپ کا، اور تقریباً فارسی زبان و ادب کے ارتقاء کا ایک جائزہ ہم نے لے لیا. اب آپ لوگوں کے جو سوالات ہیں، جو کوسچنز ہیں، اس کے جوابات کی طرف آتے ہیں، کوسچن آنسر سیشن کی طرف. جی میں دیکھتی ہوں. اچھا جی، پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آج کی جو ورک شاپ ہے اس کے لیے جو خود آزمائی ہے، جو کوسچنس جو آپ لوگوں نے تیار کرنے ہیں، جو سوالات کے جوابات آپ نے تیار کرنے ہیں، وہ آپ نوٹ کر لیجئے. کوسچن نمبر 1 ہے کہ فارسی زبان کے مختلف ناموں کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ پھر فارسی زبان کن کن علاقوں میں پھلتی پھولتی رہی، یعنی کن کن علاقوں میں رائج رہی. ہم نے بات کی تھی کہ 3 مختلف علاقوں میں یہ رائج رہی تھی اور 3 مختلف ناموں سے رائج رہی تھی. مثلا مادی زبان تھی، فارسی باستان ہے، اویستا ہے. ٹھیک. اور پھر اس کے بعد ہے کوسچن نمبر 3 ہے فارسی ادب کی تاریخ میں مختلف ادوار کی اہمیت. فارسی ادب کی تاریخ میں مختلف ادوار کی جو اہمیت ہے، یعنی جو ادوار ابھی ہم نے کیے، طاہری دور تھا، صفاری دور تھا، سامانی عہد ہے، غزنوی عہد کے بارے میں ہم نے گفتگو کی، سلجوقی عہد کے بارے میں ہم نے گفتگو کی، پھر ایلخانی، تیموری اور صفوی عہد. تو یہ تمام ادوار کے بارے میں ہم نے گفتگو کی. اس کا ایک مختصر سا اپنے جائزہ لینا، اس کی اہمیت کے بارے میں بتانا ہے. پھر تیموری عہد کے ادب پر روشنی ڈالیں. تیموری تیموری دور کے ادب پر روشنی ڈالیں گے تو آپ کو وہ 2 نمایاں ترین جو شعراء ہیں، حافظ اور مولانا جامی. پھر اس کے بعد ہے ایک کوسچن کہ سلجوقی عہد میں کن شعراء کو ممتاز مقام حاصل رہا. سلجوقی عہد میں بے شمار نام ہیں، جن میں ربائی گو شعراء بھی شامل ہیں، قصیدہ گو بھی ہیں اور مثنوی نگار بھی ہیں. پھر کوسچن نمبر 6 ہے تیموری دور کے اہم شاعر حافظ شیراز پر یا حافظ شیرازی پر تفصیلی نوٹ لکھنا ہے. پھر صفوی کوسچن نمبر 7 ہے صفوی سلطنت کی فنون لطیفہ کے حوالے سے خدمات کو بیان کریں. ابھی بات ہوئی تھی کہ صفوی جو سلطنت تھی اس میں فنون لطیفہ کی طرف وہ توجہ دیتے تھے کیونکہ وہ شعر و ادب سے انہیں زیادہ دلچسپی نہیں تھی. تو اس کے بارے میں آپ بتائیں گے. پھر مندرجہ ذیل شعراء کوسچن نمبر 8 لاسٹ کوسچن ہے کہ مندرجہ ذیل شعراء کے حالات زندگی اور ان کے فن پر نوٹ لکھیں.
جن شعراء کے بارے میں اپنے نوٹ تیار کرنا ہے، ان کے احوال و آثار پر نوٹ لکھنا ہے. ان میں رودکی سمرقندی ہے نمبر 1 پہ، پھر ہے عمر خیام، پھر ہے ناصر خسرو، پھر نظامی گنجوی، اس کے بعد فرید الدین عطار، پھر شیخ سعدی، اور پھر محتشم کاشانی. تو ان سوالات کے جوابات آپ لوگوں نے تحریر کرنے ہیں، اور جو ریلیٹڈ کتابیں ہیں، ان سے متعلقہ جو کتابیں ہیں وہ اس میں ہے مقالات احسن ہے، شعر العجم ہے، شعر العجم شبلی نعمانی کی تصنیف ہے. مقالات احسن یہ مقالات کا مجموعہ ہے ڈاکٹر عبدالشکور احسن کے، اور اس کے رائٹر جو اس کے جو مرتبین ہیں، جو اس کو جنہوں نے جمع آوری کی ہے، وہ آفتاب اصغر اور معین نظامی. اور پھر فارسی ادب کی مختصر ترین تاریخ ہے ایک کتاب جو آپ کے لیے معاون ثابت ہوگی. اس میں یہ ڈاکٹر محمد ریاض اور ڈاکٹر صدیق شبلی ہیں اس کے رائٹرز. اسی طرح سے فارسی زبان و ادب ایک کتاب ہے جس کے رائٹر ہیں ڈاکٹر سید عبداللہ. اور پھر ادب نامہ ایران ہے جس کے رائٹر ہیں مرزا مقبول بیگ بدخشانی. جی انشاءاللہ جو اگلی ہماری کلاس ہوگی، جو کل ہماری ورکشاپ ہوگی، اس میں آپ کو فارسی زبان و ادب، فارسی زبان کے قواعد سے روشناس کروایا جائے گا، اور وہ بہت ہی اہم کلاس ہے. کیونکہ جب تک اگر ہم کسی زبان کا، کسی غیر زبان کا یا کسی بھی زبان کا اگر ہم ترجمہ کرنا چاہتے ہیں، اس کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے جو بنیادی ٹول ہے، جو بنیادی کہنا چاہیے کہ اوزار یا ہتھیار جو ہے آپ کے پاس، وہ اس کی گرامر ہے، وہ اس کے قواعد ہیں. اور اگر وہ آپ سمجھ لیتے ہیں اس کو، جو کہ بالکل بھی مشکل نہیں ہے. فارسی زبان بہت ہی آسان ترین زبان ہے، اور بہت ہی بآسانی انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. اور اس کے قواعد کے بارے میں جب آپ جان لیں گے، تو پھر ان کی مدد سے آپ جو متون آپ کو پڑھنے ہیں، ابھی جو سلیکٹڈ پورشنز ہیں، جو پروز کے بھی اور پوئٹری کے بھی، ان کو سمجھنا آپ کے لیے بہت آسان ہوگا، اور بلکہ آپ اس کا بہت ہی آسانی سے ترجمہ بھی کر سکیں گے انشاءاللہ. ہاں جی، میں دیکھ رہی ہوں کہ اگر آپ کا کوئی سوال ہے. انشاءاللہ کل کی جو ہماری کلاس ہوگی اس میں ہم سلائیڈز بھی ضرور استعمال کریں گے. میرا خیال ہے